ولا تتبعوا من دونه اولیاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور میرے نوجوان اور عزیز ساتھیوں، لمبی چوڑی گفتگو نہ میری عادت ہے نہ کروں گا، صرف اس بابرکت محفل کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنی اور آپ دوستوں کی خیر خواہی کی خاطر صرف ایک بات آپ کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور ہم میں سے ہر کسی کا یہ ایمان و یقین ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں مکمل رہنمائی اور رہنما اصول مہیا کرتا ہے۔ دوسری بات کہ دین اسلام جس کی تکمیل اور اتمام کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین ہر لحاظ سے مکمل، کامل اور اکمل ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پچر لگانے کی گنجائش باقی نہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے نا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی جو ہر لحاظ سے مکمل، صرف اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، بالکل اسی طرح فرمایا کہ وہ میں آخری اینٹ ہوں قصر نبوت کی، نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ جب وہ اینٹ لگ گئی تو وہ محل مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اسی طرح دین اسلام کے مکمل ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کی کمی یا بیشی کرنے کی گنجائش باقی نہیں۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے تو پھر دوسری بات یا تیسری بات ہمیں یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اس بات کے پابند کر دیے گئے کہ زندگی کے ہر معاملے میں سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام سے کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کریں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ
وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے ایمان کے دعوے دارو، میرا رسول تمہیں جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا، بچتے رہنا۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ دین مکمل ہو گیا تو پھر کلمہ گو لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو کامیابی اور کامرانی کے متلاشی ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ لوگوں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے، وحی کے ذریعے جو کچھ اتارا گیا ہے، اس کی پیروی کرو، اور اس کی بجائے کسی اور کی پیروی نہ کرنا۔ تو میں اس حوالے سے بنی اسرائیل کی حالت قرآن کی روشنی میں، جبکہ شریعت وہ ایک ایسا صافی چشمہ ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ مہیا کرتی ہے، اور میں یہ بات ایک دعوے کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور یہی اہل حدیث کا منہج، مسلک، دعوت، عقیدہ اور موقف ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے ہم نہیں رکھتے، کسی قسم کا سودا بازی اور کمپرومائز ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے مومنوں کو وحی کی پیروی کرنے کا پابند کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند فرمایا، اتبع، کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ بھی اتباع اور پیروی کریں۔ اللہ کس چیز کی؟ فرمایا جو کچھ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ تو شریعت اور دین وہ ایسا نعمت اور ایسا انعام ہے کہ اس کے حوالے سے جب تلک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی وحی نازل نہیں کی جاتی، اس مسئلے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ اس معاملے میں وحی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس سلسلہ میں صرف ایک بات میں عرض کر کے مثال کے طور پر قرآن آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویسے جب ہم کتاب و سنت کی ورق گردانی کریں، قرآن پاک کی ورق گردانی کریں، تو ایک نہیں ہمیں کئی مثالیں قرآن مجید میں سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہمیں مل سکتی ہیں۔ جو مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے
مدینے کا رہنے والا وہ ایک انصاری ہے، اور کہتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں جب دوپہر کو اپنے گھر گیا تو میں نے اپنی زوجہ اور اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا، جبکہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں خود گواہ ہوں، میرے علاوہ اور کوئی موقع کا گواہ نہیں، جبکہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ پاک باز اور پاک دامن، بس تھوڑی دیر ٹھہرنے کا چھوٹا بھائی، پاک باز اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائیں، پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اسلام کے اندر کسی پاک دامن اور پاک باز پر بدکاری کا الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے۔ 80 کوڑے۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی کہنے لگا، حضرت میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا ہے، لیکن میرے پاس گواہ نہیں ہے، اگر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں تو شرعی نقطہ نگاہ سے مجھے دیوس کہا جائے گا، بے غیرت کہا جائے گا، اور اگر میں یہ بات اعلانیہ کہتا ہوں تو میرے پاس گواہ نہیں، مجھ پر 80 کوڑے کی حد نافذ کی جائے گی، اور اگر غصے میں آ کر میں اپنی بیوی کو یا اس شخص کو قتل کر دیتا ہوں تو قصاص کے طور پر مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت میری یہ مشکل ہے، اس کا حل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بھائی، ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل نہیں فرمایا، اور جب تک اللہ تعالیٰ وحی نازل نہ فرمائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج ہماری جو حالت ہے، ان پڑھ قسم کے لوگ جاہل ہونے کے باوجود دین اسلام کے مختلف معاملات میں لا علمی کے باوجود اپنی طرف سے رائے دے کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں نہ سنت و حدیث میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من فسر القرآن برائیہ، دوسرے لفظ ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص نے علم نہ ہونے کے باوجود اپنی رائے کی روشنی میں قرآن کی تفسیر بیان کی، اور جس نے مجھ پر کوئی جھوٹی بات منسوب کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہنے لگا، حضرت پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا، میں خاموش ہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ وحی نہیں آئی، اور جب تک وحی نہ آئے میں اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے کہ بھائی قرآن واضح ہے،
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا اور لمحہ محدثین نے محفوظ کر دیا ہے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اسی طرح صحیح حدیث کی ذمہ داری بھی رب العالمین نے اپنے ذمے لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، وہ صحابی پریشان، حضرات صحابہ بھی پریشان۔ تھوڑی ہی دیر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب آپ پر وحی آتی تھی نا تو شدید سردی کے موسم میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک پیشانی سے پسینہ بہنے شروع ہو جاتا تھا۔ جس سواری پہ آپ سوار ہوتے وہ سواری پنجابی میں کہتے ہیں نا دابو ہو جاتی تھی، وہ سواری آپ کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ وحی کا بوجھ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی مکمل ہو گئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ساتھی، اللہ تعالیٰ نے تیری مشکل آسان فرما دی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اتاری ایک آیت مبارکہ، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ بدکاری کا الزام لگائیں لیکن ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ حکم کیا ہے کہ اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ موقع پہ مہیا کیے جائیں۔ اگر 3 گواہ بھی ہیں نا تو پھر بھی اس پر قذف کی حد لگے گی 80 کوڑے۔ 4 گواہ موجود ہونا ضروری، اس کے بعد کوئی گواہ نہیں سوائے اپنی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ نازل فرمائے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور کوئی گواہ نہیں ہے، ایک ہی اکیلا گواہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، وہ مرد پنچایت میں باوضو اور پاکیزہ ہو کر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، 4 قسمیں کھائے اللہ کی، اور اس کے بعد کیا کہے، انہ لمن الصادقین، کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ والخامسۃ، 5ویں مرتبہ یہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر رب کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ 4 قسمیں اور 5ویں مرتبہ اپنے حق میں بد دعا کرے لعنت کی۔ اگر عورت اتنی بات سن کر خاموش رہتی ہے تو پھر اس پر عورت پر حد جاری کی جائے گی زنا کی۔ اگر وہ اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ۔ اب عورت با پردہ حالت میں مجلس کے اندر اس بات کا اعلان کرے، 4 قسمیں وہ بھی کھائے، اس طرح اپنے آپ سے زنا کی حد کو دور کر دے، ہٹا دے، اپنے دفاع میں 4 قسمیں کھائے اللہ کی، اور کیا کہے، انہ لمن الکاذبین، میرا خامد جو بات کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے،
اور پانچویں مرتبہ کیا کہے؟ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں، میرا خامد سچا ہے، تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائے۔ اس طرح دونوں جب چار چار قسمیں کھا کر اور پانچویں مرتبہ اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کی بد دعا اپنے حق میں کر لیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا اور ان کے درمیان جدائی۔ بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کتنا نازک اور سیریس مسئلہ تھا، لیکن قربان جائیے اللہ کی وحی پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دی جب تک اس مسئلے میں اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ گئی۔ اور آج ہماری دعوت بھی یہی ہے، لوگوں ہمارے جھگڑے، ہمارے اختلافات ختم ہونے کا ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی طریقہ کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ قرآن میں بیان فرما دیا یہ مکمل ہے، اس کی وضاحت اور تشریح اور تفسیر میں جو کچھ محمد الرسول اللہ نے بیان فرما دیا وہ مکمل ہے، اب اس میں کوئی پچر لگانے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ منو ان اسی طرح ہمیں اسے قبول کر کے اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا۔ اس طرح ہم دنیا میں بھی عزت، سرخروئی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نجات عطا فرما کر جنت کا وارث و مالک بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا سنایا اللہ اس پر ہم دونوں فریقوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔